الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 28ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہیں، اور نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ جس طرح والدہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کی تعظیم کی جائے گی۔ جس طرح والدہ سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون ان کی ہم پایا نہیں ہے، ان کی ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ثواب و عتاب میں ان کو دگنا اجر عطا فرمایا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ زیادہ تر علماء کا اتفاق 11 کی تعداد پر ہے۔ 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وصال فرمایا۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، 9 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا کی۔ سب سے پہلے صاحبزادوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ اور صاحبزادوں میں سب سے آخر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت تمام اولاد میں سب سے آخر میں ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ تینوں صاحبزادے بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا کی۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال غزوہ بدر کے ایام میں ہوا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے
مدینہ شریف رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جس وقت مدینہ شریف میں خبر پہنچی غزوہ بدر میں فتح کی، اس وقت آپ کی قبر مبارک کو تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ 9 ہجری کے اوائل میں ان کا وصال ہوا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان کا نکاح یکے و دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیتا۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیاری تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک آج تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چل رہی ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہی کے صاحبزادے ہیں۔ یہاں خاص طور پر ازواج مطہرات کے ذکر کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ عائلی زندگی پر خاص طور پر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اعتراض جو ازواج مطہرات کی تعداد کے حوالے سے ہے، اور اس کو نعوذ باللہ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نفسانی خواہشات کے الزام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو ایک نظر دیکھا جائے تو یہ اعتراض خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ منزہ و مبرہ ہے۔ آپ دیکھیں کس عمر میں نفسانی خواہشات کا عروج ہوتا ہے، 15 سال سے لے کے 50 سال تک۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال تک نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جو نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھی۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی گزاری ہوئی زندگی 25 سال، یعنی جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 50 سال تھی۔ اس دوران نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر پہلی دلیل نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ 4 سال تک نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے علاوہ اور کسی سے نکاح نہیں کیا۔ 54 سال سے لے کر 59 سال کی عمر تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح فرمائے۔ جس وقت اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ الزام ہے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج مطہرات سے نکاح فرمانا نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے مقاصد تھے، دینی مقاصد تھے، تبلیغی، تعلیمی، سیاسی مقاصد تھے۔ تفصیل کے ساتھ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضیاء النبی میں اس چیز کو خاص طور پہ 7ویں جلد میں نقل کیا ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ضبط دیکھا جائے، ضبط نفس حضور کا دیکھا جائے، تو نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان ہے کہ آپ 100 وصال رکھتے ہیں، کئی دن کئی راتیں بغیر کھائے پیے گزر جاتی ہیں۔ جو اس مقام پر فائز ہو اس کی طرف یہ الزام لگانا سراسر زیادتی ہے، سراسر جھوٹا الزام ہے۔
دوسرا اعتراض جو ازواج مطہرات کے حوالے سے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف جوڑا جاتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے خود محدثین کا اختلاف ہے۔ 9 سال کی روایت سے لے کے 19 سال تک کی روایات موجود ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس چیز کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی، اور ہجرت مدینہ کے وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی۔ اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال بنتی ہے ہجرت مدینہ کے وقت، اور نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 19 سال بنتی ہے۔ اس طرح کی اور روایات بھی علماء کے ہاں موجود ہیں، اور اگر ان روایات کو نہ مانا جائے، 9 سال والی روایت کو بھی مانا جائے، تو پھر بھی نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی اعتراض بنتا تو اس معاشرے میں یہ اعتراض اٹھایا جاتا، اس معاشرے میں نہیں اٹھایا گیا۔ منافقین موجود تھے، یہودی موجود تھے، مشرکین مکہ تھے، کسی نے یہ اعتراض سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر نہیں اٹھایا۔ اور ہر دور میں ایج ڈفرنس بدلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی عمر اور اس دور میں دیکھیں کس عمر میں نکاح ہو رہے ہیں، اپنے والد محترم کی عمر دیکھیں، ان کا کس عمر میں نکاح ہوا، ان کے والد محترم کا پتہ کریں کس عمر میں نکاح ہوا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہر دور میں تقاضے بدلنے کے ساتھ نکاح کی عمریں بھی بدلتی ہیں، اور اگر اس دور میں یہ کوئی قابل اعتراض بات ہوتی تو مشرکین اٹھاتے، سب سے پہلے منافقین اٹھاتے، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ تیسری چیز جو آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے اٹھائی جاتی ہے، نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ان سے نکاح کیا؟ اس کے اندر بہت بڑے دینی مقاصد چھپے تھے۔ یہ آفاقی دین ہے جس نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور صرف مردوں کا دین نہیں، خواتین کا دین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تعلیمات کو آگے پہنچانا تھا۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہین فتین خواتین سے نکاح کیا۔ انہوں نے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے خواتین کے تمام مسائل سیکھے، اور آنے والی قیامت تک، آنے والی دنیا تک ان مسائل کو پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے خاص مقام یہ ہے کہ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں کبھی صحابہ کرام کو مشکلات پیش آتی، میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی معاملے کا سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کی عورتوں کا اور ازواج مطہرات کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو سب سے زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے، اور باقی تمام ازواج مطہرات اور نساء المومنین کا علم حضرت عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح فرمانے کی۔ اگلا اعتراض نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر ازواج مطہرات کے حوالے سے حضرت زینب سے حضور کے نکاح کے متعلق کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب حضرت زید کی زوجہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد ان سے نکاح کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں منہ بولے بیٹے، لے پالک بیٹے کو حقیقی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلطی رائج ہے آج کل۔ ان کو اپنے نام کی طرف منسوب کیا جاتا، انہیں وارث بنایا جاتا، ان کو جو ہے وہ ایسے سمجھا جاتا جیسے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی متعلقہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے نکاح کا حکم ارشاد فرما کے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور منہ بولا بیٹا
اور حقیقی بیٹا ان دونوں میں فرق ہے۔ ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان فرمایا قرآن مجید میں، وہاں اس کی عملی تصویر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں کے طور پیش کیا۔ اس لیے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا۔ مستشرقین نے، کافروں نے اس کو مختلف اعتراضات کی شکل میں پیش کیا۔ یہ ان کی کج علمی اور کم علمی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام پر کاربند رکھے اور ازواج مطہرات سے سچی عقیدت و محبت رکھنے